من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بہار سلطانیہ میں آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑے ہی ہمارے لیے معزز، محتشم، محترم، بڑے دنوں کے بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لائے عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ پروفیسر طارق نعیمی صاحب۔ رمضان شریف میں ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے انہوں نے ہمیں نوازا ہے اور ٹائم دیتے رہے، تو اب بھی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ تاکہ ہمارے اس پروگرام بہار سلطانیہ سے لوگوں کو استفادہ حاصل ہو اور دین کی کچھ باتیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملیں، آپ کو بھی سیکھنے کو ملیں۔ تو پروگرام بہار سلطانیہ میں جتنے بھی آپ محبت کرنے والے ہیں، اس پروگرام کو سنتے ہیں، یہ سارا جو فیضان ہے وہ خانقاہ فتح گلہار شریف کا ہے کہ جن کے فیضان نظر سے آج اللہ نے ہمیں اتنی عزتوں سے نوازا ہے، اور یہ پروگرام باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ آپ تک اچھے پیغام لے کر اس کو چلا رہے ہیں۔ یہ اب لوگوں کی محبت ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نہایت ہی بڑا دلچسپ اور اہم موضوع ہے، کیونکہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، اور اس دین متین کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک ہم نے محرم الحرام کا کیا پیغام پہنچانا ہے۔ تو آج کے ہمارے پروگرام میں پروفیسر طارق نعیمی صاحب کو ہم دل کے اتھا گرہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پروفیسر صاحب، محرم الحرام کی جو برکتوں کا جو مہینہ یہ شروع ہے، اور یقیناً اہل ایمان اور اہل محبت جو حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، حضور کے گھرانے سے بڑی محبتوں کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہے آج کل۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے تھے، ان کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کی اولادوں کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو وہ منظر کشی کر کے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، اور اولاد کو کس حد تک اہل بیت کی محبت سکھانی چاہیے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، یہ بہار سلطانی پروگرام جو گائے بگائے اب تک بہترین معلومات لے کر حاضر ہوتا ہے، سب سے پہلے میں مولانا قاری حافظ اشتیاق احمد سلطانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو محرم الحرام چونکہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، جی جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو شہادت کا ذکر، کبھی سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، ماشاءاللہ، کبھی نواز رسول کی شہادت، اس حوالے سے پروگرامات ہوتے ہیں۔ جی، پورے عالم اسلام میں لوگ اہل بیت اطہار کے فضائل اور کمالات بھی بیان کرتے جی ہیں۔ بالکل یہ بات ہے۔ سب سے پہلی بات ناظرین، اہل بیت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی شامل ہیں، ماشاءاللہ، حضور کی تمام بیٹیاں بھی شامل ہیں، جی حضور کے بیٹے بھی اور نواسے بھی، ماشاءاللہ، یہ سارے لوگ جو ہیں اہل بیت ہیں۔ کیا بات۔ اور سرکار دو عالم کا ایک ارشاد ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ ہر باپ اور ہر ماں کے لیے پیغام ہے کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو اولاد کو سکھانے کا حکم دیا۔ جی،
تو اس میں یہ ہے، پہلی چیز فرمایا حبا نبیکم، تم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ دوسرا پیغام یہ دیا، فرمایا حبا اہل بیت، آپ کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ ماشاء اللہ۔ تیسرا ہے قرات القرآن، قرآن کی قرات کی محبت جو ہے وہ اولاد کو سکھاؤ۔ ماشاء اللہ۔ سرکار کی محبت، آپ کے گھر بار کی محبت اور قرآن کی تلاوت کی محبت، یہ سکھانے کا حکم دیا گیا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو ہر ماں باپ کو اس حدیث نبی کو اپنے سامنے رکھ کر سفر کرنا چاہیے کہ کیا اپنے بچوں کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا رہے ہیں، جی آپ کی آل اولاد کی محبت سکھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو سمجھو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ اس میں جب ہم پروگرام میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، پھر نعت نبی پڑھتے ہیں، پھر آگے بیان کرتے ہیں، تو سمجھو یہ حدیث کے تینوں پہلو اس میں سامنے آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایسا اسی لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ اپنے ناظرین کو معلومات دی جائے کہ آپ نے زندگی میں کس لحاظ سے سفر کرنا ہے، بچوں کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا ہم جمعہ مبارک میں خطبہ اہل بیت اطہار کی جو مشہور روایات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کرمین کو کاندھوں پر اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا، کبھی گود میں بٹھا کر یہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کے لیے اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں، آنے والی جتنے بھی حضور کی امت ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ یعنی مختلف روایات، جو ایسی بات ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نوازوں سے ایسے محبت کا جملہ بولا ہو جس سے سن کر ایمان میں تازگی مل جائے اور ایمان میں اور تقویت ملے۔ ہاں، اس حوالے سے جامع ترمذی میں یہ حدیث نبی ہے جی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک کوفے کے شخص نے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھا۔ اچھا، کہ ابن عمر بتاؤ مچھر کا خون اگر لگ جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، لوگوں اس عراقی شخص کی طرف دیکھو، اس کوفے والے کی طرف دیکھو کہ اس کو مچھر کے خون کا مسئلہ تو یاد آ گیا، جی حالانکہ ان لوگوں نے نواسہ رسول کا خون بہایا ہے۔ اور پھر حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے خود سنا۔ جی سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا۔ واہ 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 واہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ماشاءاللہ، فرمایا یہ دو شہزادے ہما ریحانتی من الدنیا، فرمایا اس دنیا کے یہ میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اولاد اللہ، کو پھول کہا گیا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو اس پہ ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، بعض کا ہم اخبارات میں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بچوں کو نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ بے شک بے شک، خدا کے بندوں، بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا یہ پھول ہیں، ان کی تو خوشبو سونگھنی چاہیے، ان کو مسل دینا نہیں چاہیے بلکہ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اولاد ماں باپ کے لیے، دادی دادے کے لیے، نانی نانے کے لیے جو اپنی نسل ہے وہ پھول کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے وہ اپنی اولاد وہ جو ہے وہ پھول سمجھتا ہے، ان کی خوشبو سونگھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پروفیسر صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو محبت کی ہے اس دنیا میں وہ اپنے نواسوں سے کی ہے۔ تو یہ اس حد تک یہ روایات بیان کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بعض اوقات یہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کچھ لوگ بڑھ چڑھ کے جو یہ شان بیان کرتے ہیں کہ وہ نواسوں سے اتنا محبت کرتے تھے کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو کیا واقعی سیاستہ میں اس طرح کی روایات ملتی ہیں؟ بالکل ایسا ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے جی، کانا یقول لفاطمہ ادعی لی ابنیہ۔ ماشاءاللہ، سرکار دو عالم خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے فرمایا کرتے
فرماتے تھے ادعی لی ابنیہ، فاطمہ اپنے بچوں کو میری طرف لایا کرو، میری طرف بلایا کرو۔ تو جب یہ بچے سرکار دو عالم کے پاس آتے تو پھر حضور کیا کرتے؟ فرمایا فیشمہما، حضور ان دونوں کو سونگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت کی ایک علامت ہے کہ یہ پھول ہیں جی جی، تو پھولوں کو سونگتے ہیں، تو فیشمہما فیدمہما، حضور ان کو سونگتے، سونگنے کے بعد حضور اپنے جسم کے ساتھ لگا لیتے۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ ٹھیک، آج بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب بچے یا پوتی پوتے اپنے دادے کے پاس، دادی کے پاس جاتے ہیں، جی اپنے بزرگ رشتوں کے پاس، تو وہ ایک محبت کا انداز ہے جی، کہ محبت میں یار ضبط نہیں رہتا تو پھر وہ سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ بھی اصل میں سمجھو کہ حسنین کریمین کی زندگی سے، رسول پاک کے فرمان سے، سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ بچوں کو اپنے سینے سے لگانا، جسم کے ساتھ چمٹا لینا، یہ رسول پاک کی سنت ہے اور یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب، بڑے ایمان افروز بات میں آپ سے یہ پوچھنے لگا ہوں، عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں سے اتنی زیادہ محبت کی ہے، اور پھر وہ جو چیز حضور کو سب سے زیادہ پیاری تھی، پھر انہوں نے نہ مدینہ شریف کی وہ پرکیف نظارے، وہ جہاں وہ کھیلتے تھے، اس دین متین کے لیے چلے گئے۔ آج کے اس موجودہ دور میں حسین نے اگر سب کچھ قربان کر دیا، امام علی مقام نے اس دین متین کی بقا کے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ قربان کر دیا، آج کے جو والدین ہیں ان کو بھی اپنی اولادیں پیاری ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے اندر وہ اہل بیت کی محبت کیسے ڈالیں، اور پھر وہ کس طرح ان کو یہ درس دیں، ان کو یہ بتائیں کہ اس دین کی بقا کے لیے تمہیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں بالکل، اس پہلو کو بھی ہمیں حسنین کریمین کی زندگی سے سبق ملتا ہے، سرکار دو عالم کے ارشادات سے یہ رہنمائی ملتی ہے جی، کہ وہ ہستیاں جن سے اللہ کے رسول اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی شان ان کی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر وہ تربیت کا ہی اثر تھا، ساری بات تربیت کی، تربیت کا ہی وہ اثر تھا کہ ان نے شہر مدینہ چھوڑا، سارے معاملات چھوڑ کر دین کی بقا کے لیے وہ میدان عمل میں اترے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ان کا نام تو لیتے ہیں جی، لیکن ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کا جب دیکھتے ہیں کہ شہادت کا وقت تھا تو نماز انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑی۔ بالکل، ایک ہم عاشق ہیں کہ جو نماز کے قریب ہی نہیں آتے، اگر ان سے پیار ہے تو ان کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ نماز جان جاتی ہے تو چلی جائے، نماز نہ جائے۔ دوسری بات ان کی زندگی سے یہ بھی ملتی ہے کہ دیکھیے انہوں نے تن من دن کی بازی لگا کر، سر کٹوا کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ ایک ہم ہیں کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ناظرین حسنین کریمین سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے کی دلیل دینی پڑے گی کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا کہ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور قرآن کی تلاوت میں۔ ناظرین، جب میدان عمل آتا ہے تو اس میں ساری آزمائشیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، وہ جان کی آزمائش بھی ہے، اولاد کی آزمائش بھی ہے، مال کی آزمائش بھی ہے، خاندان کی آزمائش بھی ہے۔ ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو کر پھر بھی قرآن آپ کی زبان پر جاری ہے۔ یہ ہے امام حسین ہمیں یہ سبق یہ دے رہے ہیں کہ حضور کی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ جتنے بھی مشکل مقام آ جائے تو میں نے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میں آخر میں بڑا اہم جو معاشرے کے اندر ایک اہم مسئلہ عقیدے کے لحاظ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو محرم الحرام آتا ہے تو اس میں وہ مختلف جو مجالس، ایک تو آتی ہے نا، ہم ان کی شان میں، ان کے مقام اور میں، ان کی رفت میں ہم قصیدے گاتے ہیں، محفل سے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو کڑے پہن لیے، کالے کپڑے جو ہے نا وہ پہن لیے، اور اس کے بعد طرح طرح کے جو ہے نا وہ مجالس میں رات کو جا کر اپنے سینے نوچ لیے۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں تو اہل سنت کا اس میں کیا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا فرمایا ہے اور ہمیں کیا درس ملتا ہے، اس سے واضح کیجیے گا۔ شرعی طور پہ تو مرد کو یہ کڑا کنگن پہننے کی اجازت
نہیں ہے، مردانگی کا ہی کنگن کافی ہے۔ جی، شریعت اسلامی میں جو مرد کو خدا نے مردانگی کا زیور پہنایا یہی کافی، کسی اور زیور کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا رہا لباس کی بات، تو بد عقیدہ لوگوں سے مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چونکہ لباس کے اعتبار سے رافضیت کی نشانی ہے، تو جو بندہ اس طرح کرے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار یہ رافضی ہے، تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہ اہل سنت جو ہیں وہ اسرائیلی روایات یا من گت قصے کہانیوں پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ احادیث میں صحیح احادیث ان کے فضائل میں کمالات میں موجود ہیں، ہم وہی بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کے پہلو بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ وہ روشنی کا مینار ہیں، ان کی طرف دیکھ کر ہم نے زندگی کا سفر کرنا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آج کا پروگرام یہاں اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ کا پھر ملیں گے، آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محرم الحرام میں کئی ہمارے پروگرام آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ، پروفیسر صاحب بھی ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے۔ آپ کا جو بھی سوال ہوا، خصوصاً محرم الحرام کی جو محرم الحرام کا جو مہینہ جاری ہے، اس میں آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوا وہ سوال آپ کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جتنے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کسی بات پر آپ کو اعتراض ہوتا ہے تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو دوسرے تیسرے دن آپ کو اس سوال کا جواب دلائل کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مہمان پروفیسر طارق نعیمی کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔